چلے جائیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے سوچ لیا ایسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ان کی مثال پیش نہیں کرو گے. مستهم البأساء والضراء انہیں پریشانیاں غربت اور حتی زلزلوا یہاں تک کہ ان کے پیروں کے نیچے کی زمین ایسے ہلا دی گئی جھنجھوڑ دیے گئے جب انہوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئی گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لو الا ان نصر اللہ قریب اللہ کی نصرت قریب ہے. تو آزمائش جب تک اس قدر نہیں ہو جاتی ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک کہ تم امتحان نہیں دو گے ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. تو امتحان کا جب وقت آتا ہے تو جب ایمان سے لڑکھڑانا نہیں ثابت قدم رہے کہ اللہ تو ہی ایک ہے تو ہی سب کچھ کرے گا تجھ ہی پر ایمان تو ہی زندگی رزق موت ہر کچھ دے گا. تو جب ایسے رہیں گے تو شرک سے ہم دور ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. جب حکیم لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تو کہا کہ میرے بچے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر جنت حرام کر چکے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم علیہم الجنہ جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے جنت حرام جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافے کی دور سے آنے لگی یعنی اتنی بہترین جنتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے شرک سے بچنا سب سے بڑا گناہ ہے اس سے دور ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ ریاکار دکھاوا کرنا اور دکھاوا کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں کہ جیسے ایک پتھر ہے بڑا سا جو ہے پہاڑیوں کے پاس جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں راکس تو پتھر پہ دھول پڑی ہو ٹھیک ہے تو جب بارش گرتا ہے تو صاف ہو جائے. تو جو ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. اب وہ دھول کی حیثیت میں کسی کو فائدہ دیتا ہے نہ تو پانی پڑنے کے بعد کسی کو اس سے کچھ فائدہ ہے وہ پتھر صاف کا صاف رہے گا. اسی طرح تمہارے اعمال ایسے دھل جائیں گے تمہیں کچھ ملے گا نہیں اگر ریاکاری کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی مثال دی انہوں نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشے دیے دولت دی تو جس میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں. کس میں؟ مال میں اور لوگوں کی نظروں میں. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ایسی بات چیت جب چل رہی دونوں کی کھیتیاں پاس میں تھی درمیان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر بہائی تھی. تو جو تکبر کرتا تھا جو متکبر تھا جو ریاکاری کرتا تھا اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. کس طرح؟ مال میں اور لوگوں کی نظروں میں. تو دوسرے نے کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. جب وہ متکبر اپنی کھیتی میں داخل ہوا اس کے دوست کے ساتھ بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں سوچتا نہیں کہ کبھی یہ میرا مال ختم ہو جائے گا. أن تبيد أبدا یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. کہتا ہے کہ میں سوچتا نہیں کہ کبھی قیامت آئے گی. تکبر میں اس کا یہ ہے کہتا ہے کہ میرے گمان میں میرے خیال میں ایسا ہے کہ قیامت تو کبھی آنے والی نہیں ہے اور اگر آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے گا. یعنی اپنے آپ کا خیال دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دے دی تو سمجھتا ہے کہ قیامت میں اس کو اس سے بہتر ملے گا. اس کے مال اور دولت نے اس کو برباد نہیں کیا اس کا جو خیال تھا. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے خیال کے بارے میں کہا کہ وہ سوچ رہا ہے
وما أظن میں سوچتا ہوں، کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی ذہنیت کتنی تکبر والی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو دوست نے کہا کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، پھر پانی کے قطرے سے، پھر تمہیں ایک آدمی کی شکل میں بنایا. فسواک رجلا، تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو وہ جب داخل ہو گیا اس کے کھیت میں، وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھیت کو برباد کیا ہوگا. پھر افسوس میں اپنے ہاتھ ملتے ہوئے ہائی ماری کر رہا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کسی بت پرستی کا ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی مشرکانہ عمل کا وہ نہیں ہے، لیکن کفر اور شرک اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے مال پہ تکبر کر رہا ہے. تو دکھاوے کے لیے ریاکاری جو کرتے ہیں، یہ بھی شرک کے اثر ہے. اور شرک کے خفی، جس طرح کسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ کا کسی نے کچھ مدد کیا، وہ کہیں گے کہ آپ نہیں ہوتے تو میرا کام نہیں ہوتا. یہ شرک کے خفی ہے جو ہم آئے دن کرتے ہیں. اللہ کو بھول کر کسی انسان کو کہتے ہیں آپ نہیں ہوتے تو یہ کرنا. وہ اس آدمی کی حیثیت ہی کیا جو اگر اللہ نے نہیں کروانا ہوتا تو وہ آدمی کیا کرتا. تو اس لیے شرک کے خفی، یہ تین اقسام ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر اور شرک خفی. تو توحید پر قائم رہنے کی مثال اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں دیتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا اور دھیان سے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود وقتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ. اصحاب الاخدود وہ تھے جو نجران کے کرسچن تھے. اس زمانے میں دین کرسچینٹی تھی، عیسائیت جو ہے وہ دین تھا، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ.